آج جہاں دنیا بھر میں بیواؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں کشمیری خواتین کی بڑی تعداد بیواؤں اور نصف بیواؤں کی حیثیت سے کشمیر تنازع کا شکار ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں بیواؤں اور نصف بیواؤں میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ جنوری 2089 سے 31 مئی 2023 تک بے لگام بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث 22,960 کشمیری خواتین بیوہ ہوئی ہیں۔ ان کے شوہروں کو بھارتی فوجیوں نے شہید کیا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں 1989 سے اب تک 10,000 سے زائد افراد بھارتی فوجیوں کی حراست میں غائب بھی ہو چکے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے ظالمانہ عمل نے نصف بیواؤں کو جنم دیا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں اس وقت 2,000 سے زیادہ نصف بیوائیں موجود ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑی تعداد میں بیواؤں اور نصف بیواؤں کی موجودگی بھارتی فوجیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کا ثبوت ہے۔ نہ ختم ہونے والی اذیت کی وجہ سے کشمیری بیوائیں اور نصف بیوائیں مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ بیواؤں کا عالمی دن دنیا کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ کشمیری بیواؤں اور نیم بیواؤں کی حالت زار کا بھی احساس کریں۔ دنیا کو کشمیری بیواؤں اور نیم بیواؤں کو درپیش صدمے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے ضلع بڈگام میں ایک مقدس درگاہ کے سبزہ زار میں بین الاقوامی یوگا ڈے کے پروگرام کے انعقاد پر قابض انتظامیہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ نئی دلی کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں جہاں کشمیری حریت قائدین کی بڑی تعداد غیر قانونی طور پر نظر بند ہے، قیدیوں اور جیل وارڈن کے درمیان لڑائی میں کم از کم 21 قیدی زخمی ہو گئے ہیں۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت نے مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہ کیا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ بھارتی جمہوریت پر تشویش کا اظہار سفارتی سطح پر کرے۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے دوران نیو یارک کی سڑکوں پر بڑی تعداد میں ٹرکوں پر جو بائیڈن کے نام پیغام لکھے گئے ہیں کہ آنے والے مہمان مودی سے ملک کے حالات پوچھیں۔ امریکہ بھر میں ٹویٹر پیغامات میں بھارت میں ریسلرز کے احتجاج، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کے کریک ڈاؤن اور اقلیتوں پر مظالم پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔